بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المجموع ما دل على احاد مقصودۃ بحروف مفردہ بتغیر ما۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جمع کی بحث بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف نے جمع کی تعریف کی ہے، ما دل على احاد مقصودۃ بحروف مفردہ بتغیر ما، کہ جمع وہ اسم ہے، ما وہ اسم ہے جسے مفرد کے حروف میں کچھ تبدیلی کر کے بنایا گیا ہو تاکہ وہ احاد مقصودہ پر دلالت کرے، افراد مقصودہ پر دلالت کرے۔ ما دل علی احاد مقصودۃ، جو احاد مقصودہ افراد مقصودہ پر دلالت کرے، بحروف مفردی، اپنے مفرد کے الفاظ کے ذریعے سے، بتغیر ما، تھوڑی سی تبدیلی کے بعد، کچھ تبدیلی کے بعد، یہ جمع کی تعریف ہوگی۔ جیسے مسلمون، مسلمون پر اضافہ کیا، تبدیلی کر کی تو مسلمون ہو گیا، بہت سارے مسلمان۔ اور فنح و تمرن ورق بن لیس بجمع علی الاصح، جمع کی تعریف پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ دو یہاں احترازی مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ ان پر جمع کی تعریف صادق نہیں آتی اصح قول کے مطابق۔ نمبر ایک، تمرن جیسے الفاظ، یہ جمع نہیں ہے بلکہ یہ اسم جنس ہے، اس لیے کہ احاد مقصودہ پر دلالت نہیں کرتے، جبکہ جمع کی تعریف میں یہ ہے ما دل علی احاد مقصودۃ، جو احاد مقصودہ پر دلالت کریں، افراد مقصودہ پر دلالت کریں، جبکہ یہ احاد مقصودہ پر، افراد مقصودہ پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ اس میں جنس ہونے کی وجہ سے ان کا اطلاق قلیل اور کثیر ساری چیزوں پر ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے وَنَحْوُ فُلْكٍ، تو یہ تمرن، یہ اصح قول کے مطابق جمع نہیں ہے، اور ایک قول جمع ہونے کا بھی ہے، لیکن مصنف کے نزدیک اصح قول کے مطابق یہ جمع نہیں۔ اور اسی طرح رکبن ہے، یہ بھی جمع نہیں ہے اصح قول کے مطابق، بلکہ یہ اس میں جمع ہے جس کا اطلاق 3 سے لے کر اوپر جماعت پوری پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا کوئی مفرد نہیں ہے۔ تو دونوں الفاظ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اصح قول کے مطابق یہ جمع نہیں ہے، بلکہ ایک اسم جنس ہے اور دوسرا اسم جمع ہے۔ یہ قول امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علی الاصح سے بیان فرمایا ہے، جبکہ وَنَحْوُ فُلْكٍ جمع، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فُلْكٌ کا لفظ یہ جمع ہے، اس لیے کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے جمع بنایا جاتا ہے، اور تبدیلی یہاں ہوتی ہے حقیقتاً نہیں ہوتی، جیسے رجل پہ تبدیلی اضافہ کیا، تغیر کیا، رجال جمع ہوگی، مسلمون پہ اضافہ کیا، مسلمون جمع ہوگی۔ اس میں الفاظ کو جو وزن دیا جاتا ہے نا، اس وزن کی تبدیلی سے مفرد اور جمع کی پہچان ہوتی ہے، کہ جب یہ جمع کے ہو، وزن پر ہو، یعنی جمع ہو، تو یہ آتی ہے اس دن کے وزن پر، اور اس کی آگے صفت جو آئے گی یا اس کی طرف جو ضمیر آئے گی وہ جمع مؤنث کی ضمیر آئے گی۔ جیسے حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم، فلک کے لفظ ہے، آگے جرینا جمع مؤنث کا لفظ ذکر کیا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں فلکن جمع ہے، اور جہاں فلکن مفرد ہو تو قفل کے وزن پر آئے گا، اور اس کی صفت سے پتہ چلے گا کہ یہ مفرد ہے۔ جیسے فی الفلک المشحون، اب مشحون فلکن کی جمع صفت ہے، مفرد ہے، لہذا فلک بھی مفرد ہے۔ تو
فلک ان کا لفظ ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جمع ہے، اس لیے کہ اس کے وزن میں تغیر ہوتا ہے جس سے مفرد اور جمع کا پتہ چلتا ہے۔ وہ صحیح وہ مکسر، یہ جمع کی قسم میں بیان فرما رہے ہیں کہ جمع کی دو قسمیں، جمع صحیح اور جمع مکسر۔ جمع صحیح کو عام جمع سالم بھی کہتے ہیں، اور جمع مکسر جمع مکسر ہی کہلاتی ہے۔ جمع صحیح یا جمع سالم اس کو جمع کو کہتے ہیں کہ جس میں جمع بناتے وقت مفرد کا وزن ٹوٹے نہ، بلکہ مفرد کے وزن کو برقرار رکھ کر اس پر اضافہ کیا جائے، جیسے مسلمن سے مسلمون اور مسلمتن سے مسلماتن۔ لفظ کے مسلمن اور مسلمتن اس مفرد کے صیغے میں وزن میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، آخر میں اضافہ کیا گیا ہے، یہ جمع صحیح ہے۔ اور دوسری ہے جمع مکسر، اس کو صحیح بھی کہتے ہیں سالم بھی۔ دوسری جمع مکسر ہے جس میں مفرد کا وزن جمع بناتے وقت ٹوٹ جائے، سلامت نہ رہے وزن، جیسے رجلون ہے نا، اب رجلون کو جمع جب بنائیں گے تو رجالون آ جائے گا، الف بھی بڑھ گیا، را کی کسرہ بھی آ گئی، اور جیم کے اوپر ضمہ کے بجائے فتح بھی آ گئی۔ تو یہ جمع کی یہ دو قسمیں، جمع صحیح یعنی جمع سالم اور جمع مکسر۔ فصیح لمذکرین و لمؤنثین، پھر جمع صحیح کی یعنی جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم جیسے مسلمون سے مسلمون، اور جمع مؤنث سالم جیسے مسلمتن سے مسلماتن۔ فل مذکرو، یہ آگے مذکر کی تعریف کرتے ہیں کہ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے ما لحق آخر واو مضموم من ما قبل او یان مکسور ما قبل و نون مفتوحۃ لیدل علی ان ما هو اکثر منه۔ یہ جمع مذکر سالم کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اور آگے جمع مؤنث سالم بھی آ جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں، جس کے مفرد کے آخر میں حالت رفع میں واو ماقبل مضموم اور نون مفتوح، اور حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مکسور اور نون مفتوح آخر میں لگا دیا جاتا ہے، جیسے ہا اولائے مسلمون، رائی تو مسلمینا، مرر تو بے مسلمینا۔ لید اللہ، تاکہ یہ جمع دلالت کرے، یہ اضافہ دلالت کرے کہ اس مفرد کے ساتھ اس کے علاوہ اور بہت سارے افراد اور بھی ہیں جو اس معنی پر دلالت کر رہے ہیں۔ مالا ہے کہ آخر واو مضمون، واو مضموم واو ماقبل مضموم آ جائے، اور یان مکسور ماقبلہ یا ماقبل مکسور آ جائے، اور نون مفتوح آ جائے۔ لیدل علی ان معه اکثر منه، تاکہ یہ دلالت کرے کہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے افراد ہیں۔ فَإِنْ كَانَ آخر یا ان قبل کثرۃ حذفت، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مختلف صیغوں کی جمع بنانے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر جمع اس میں منقوص کی جمع ہے، اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہو، جیسے القاضی، تو جمع اگر ایسے لفظ کی بنائی جائے جس کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہے، جیسے قاضن، قاضی، القاضی، تو اس کی جمع بناتے وقت یا کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے قاضیون سے قاضونا، اصل میں قاضیونا، یا سے ماقبل زواد کی حرکت کو حذف کیا، یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور یا کو حذف کر دیا، تو قاضیونا سے قاضونا ہو گیا۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ مَقْصُورًا، اور اگر وہ جمع ایسی ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، جیسے مصطفیٰ ہے، تو اس میں جمع بناتے وقت الف مقصورہ کو حذف کر دیا جائے گا، اور اس کے ماقبل کا جو فتح ہے وہ برقرار رکھا جائے گا، جیسے مصطفیٰ سے مصطفونا، الف کو حذف کر دیا اور فا کی زبر کو برقرار رکھا۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ مَقْصُورًا، اگر اس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، حذفت الف ہو، تو الف کو حذف کر دیا جائے گا، اور وَبَقِيَ مَا قَبْلَهَا مَفْتُوحًا، اس کا ماقبل حرف پر فتح برقرار رہے گی تاکہ الف کے حذف ہونے پر دلالت کرے، جیسے مصطفیٰ ہونا۔
وشرط ان کان اسمن فمذکر علم یعقل. فرماتے ہیں کہ جمع مذکر سالم کے وزن پر آنے والے یعنی واو نون حالت رفع میں اور یا نون یا ماکل مکسور نون مفتوح یہ حالت کسر نصب اور جر میں اس وزن پر آنے والے اسما ان کے لیے شرائط بیان فرما رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جو اسما جمع مذکر سالم کے وزن پر آئیں ان کی جمع واو نون کے ساتھ بنانی ہو تو اگر وہ انکانا اسمن یعنی یہ لکھے غیر صفت کہ اگر وہ اس میں محض ہیں یعنی صفت پر کے معنی پر دلالت نہیں کرتے صرف ذات والے معنی پر دلالت کرتے ہیں وصفی معنی اس کے اندر نہیں پایا جاتا تو اس کی جمع مذکر سالم بنانے کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 مذکر ہو, نمبر 2 عالم ہو اور نمبر 3 یا عقیلو. لفظاً معنی دونوں طرح مذکر ہو جیسے زیدن اور اگر لفظاً اس کی جمع زیدون آئے گی اور اگر لفظاً مذکر نہ ہو معنی مذکر ہو جیسے طلحہ تو حمزہ تو معاویہ تو لفظاً مؤنث ہے معنی مذکر ہے کیونکہ یہ مذکروں کے نام ہے تو پھر ان کی جمع وہ نون کے ساتھ نہیں آئے گی. حمزتن کی جگہ حمزتون نہیں آئے گا, طلحتن کی جمع طلحتون نہیں آئے گا, معاویتوں کی جمع معاویتون نہیں آئے گا. اور دوسری شرط یہ کہ وہ علمن علم ہو جیسے زیدن علم ہے ازیدن اس کی جمع آئے گی. لہذا اگر علم نہ ہو تو اس کی جمع وہ نون کے ساتھ یعنی جمع مذکر سالم کے وزن پر نہیں آئے گی جیسے رجلن ہے اور رجلن عالم نہیں ہے لہذا اس کی جمع رجلون نہیں آئے گی. اور تیسری شرط یہ کہ یا قیلو وہ مذکر ہو اور نام و مذکر کا اور ذوی العقول میں سے ہو. لہذا اگر وہ ذوی العقول میں سے نہیں ہے تو پھر اس کی جمع وہ نون کے ساتھ نہیں آئے گی. مثلا گھوڑا ہے اس کا نام آوج ہے یا جیسے دلدل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خچر کا نام دلدل تھا تو ان کا کی جب جمع بنائیں گے تو یہ الف تا کے ساتھ آئے گی وہ نون کے ساتھ نہیں آئے گی. تو جمع مذکر سالم کے وزن پر آنے والے اسماء کے لیے جمع مذکر سالم کی جمع بننے کے لیے یہ شرط ہے یہ 3 شرطیں کہ وہ لفظ مذکر ہو لفظاً معنی عالم و نام ہو اور ذوی العقول کا نام ہو. وَإِنْ كَانَ صِفَةً فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس میں صفت ہے غیر عالم ہے یعنی اس میں صفت ہے جو وصفی معنی پر دلالت کرتا ہے جیسے ضاربن مثلا وصفی معنی پر دلالت کر رہا ہے تو اس لفظ کے جمع مذکر سالم کے وزن پر آنے کے لیے شرط یہ ہے فمذکر نمبر 1 کہ وہ مذکر ہو مؤنث لفظ نہ ہو. اگر مؤنث ہوا پھر اس کی جمع واو نون نہیں آئے گی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ذوی العقول میں سے ہو جیسے ضاربن ہے مضروبن ہے حسنن ہے ضاربن ضاربونا مضروبن مضروبونا حسنن حسنونا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ یعقل ہو یعنی ذوی العقول میں سے ہو غیر ذوی العقول میں سے نہ ہو. اور اگر غیر ذوی العقول میں سے ہوا تو پھر اس کی جمع الف تا کے ساتھ آئے گی جمع مذکر سالم کے وزن پر نہیں آئے گی. وَأَلَّا يَكُونَ أَفْعَلَ فَعْلَا تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسا لفظ نہ ہو کہ جس کی مؤنث جو افعلو کے وزن پر ہو اور اس کی مؤنث فعلاء آتی ہو جیسے احمرو صیغہ صفت ہے اور اس کی صفت مؤنث حمراء آتی ہے لہذا احمرو کی جمع احمرون نہیں آئے گی. نمبر 2 وہ ایسا افعلو نہ ہو جس کی مؤنث وہ ایسا فعلانہ کے وزن پر نہ ہو جس کی مؤنث فعلا آتی ہے جیسے سکرانو اس کی مؤنث سکرا آتی ہے لہذا سکران کی جمع سکرانون نہیں آئے گی. نمبر 3 ولا مستوین
فیہ مال مونس سے، کہ ایسا لفظ نہ ہو جس میں مذکر مونث دونوں برابر ہوں، دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہو. جیسے جریجن، جریحن، زخمی، عورت کو بھی کہتے ہیں، مرد کو بھی کہتے ہیں. صبورن، مرد کو بھی کہا جاتا ہے، عورت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو جریحون اس کی یا صبورون اس کی جمع نہیں آئے گی. ولا بتا التانیث، اسی طرح وہ لفظ ایسا نہ ہو جس کے آخر میں تانیث کی تا مبالغے کے لیے بڑھائی گئی ہو. جیسے علامتن، اس کی جمع علامتن نہیں آئے گی. یہ ساری صفتیں وہ اس وقت ہیں کہ جب جمع مذکر سالم کے وزن پر آنے والا اسم وہ اس میں صفت ہو. وَتُحْذَفُ وَنُونُ بِالْإِضَافَةِ ہے. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تثنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے حذف ہو جاتا تھا، ایسے ہی جمع کا نون بھی اضافت کی وجہ سے حذف ہو جائے گا. وَقَدْ شَذَّ نَحْوَ سِنِينَ وَأَرْضِينَ، یہ الفاظ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شاذ قرار دیے. یعنی کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو جمع مذکر سالم کے وزن پر آتے ہیں، وہ اس میں ذات ہیں، اس میں صفت نہیں ہیں اس میں ذات ہیں، لیکن اس میں ذات ہونے کی جو شرائط ہیں کہ مذکر ہو، ذویل القل کی مذکر ہو اور عالم ہو، یہ 3 شرطیں، لیکن تینوں شرطیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی. جیسے مثلا سنین کا لفظ ہے یا ارزین کا لفظ ہے، تو یہ بھی جمع مذکر سالم کے وزن پر آتے ہیں، لیکن جمع مذکر سالم کی شرائط اس کے اندر نہیں پائی جاتی. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو آسان سی بات کہہ دی ہے کہ شاذ ہیں سارے، لیکن بہتر یہ ہے کہ شاذ کے بجائے انہیں ملحقات شمار کیا جائے. اس لیے کہ اکثر حضرات انہیں ملحقات کہتے ہیں. یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو جمع مذکر سالم کے وزن پر تو نہیں آتے، شرائط تو نہیں پائی جاتی، جمع مذکر سالم کی شرائط تو ان میں نہیں پائی جاتی، لیکن اعرابی اعتبار سے جمع مذکر سالم کا اعراب اس میں آتا ہے. جیسے بنونا ہے، ابن کی جمع آتی ہے بنونا، بنی اسرائیل. بنونا، سنونا، قلونا، ارزونا، اہلونا، یہ سارے الفاظ آتے ہیں. اشرونا، یہ جمع مذکر سالم کے وزن پر آتے ہیں. جمع مذکر سالم کی شرائط وہ کیا نام ہے اعراب لیتے ہیں، لیکن جمع مذکر سالم کے کی شرائط ان میں نہیں پائی جاتی. تو اکثر نحوی حضرات ان کو ملحقات جمع مذکر سالم میں شمار کرتے ہیں کہ یہ ملحق بالجمع مذکر سالم ہے. اس طرح کچھ جمع مؤنث سالم کے ساتھ بھی ملاقات ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گی. اس لیے مصنف نے تو انہیں شاذ قرار دیا، لیکن شاذ کے بجائے بہتر ہے ملاحقات میں سے شمار کرنا. چلیں مؤنث سے انشاءاللہ پھر پیر کو پڑھیں گے.